وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، عزیز طلبہ، امتحان کا موقع ہے اور اسی کے ایام گزر رہے ہیں. امتحان اور ابتلا کائنات کی بہت بڑی حقیقت ہے. ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو پوری زندگی اس کو موت تک امتحان ہی سے گزرنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو حیات بخشا اور اسی طرح موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اور اس زندگی کا اور موت تک کے جو ایام ہوتے ہیں وہ سب اس امتحان میں گزرتے ہیں، سب آزمائش میں گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر قدم پر، ہر جگہ، ہر مقام پر اپنے بندوں کا امتحان لیتا رہتا ہے. یہ زندگی ہی امتحان کے لیے ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ موت اور حیات کو پیدا ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لیختبرکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ اس زندگی میں، عارضی دنیا میں، کل 60 سال 70 سال کی زندگی میں تم کیا کرتے ہو، کون کون گل کھلاتے ہو، اب دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں تمہارے اعمال کیا ہوتے ہیں، تمہاری مصروفیات کیا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے. یہی موت کا، حیات کا فلسفہ ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی میدان میں رہیں، ہر جگہ آپ کو امتحان دینا ہے. طالب علم کی زندگی میں بھی امتحان کے ایام آتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب چھوٹے امتحانات ہیں، یہ معمولی امتحان ہے. جب انسان
اس مرحلہ کو عبور کرتے ہوئے عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ ہر دن آپ کے سامنے ایک مسئلہ منہ کھول کر کے کھڑا ہوگا، ہر دن آپ کا قدم کسی نہ کسی خارزار وادی کی طرف اٹھے گا، آپ کا دامن کہیں پر نہ کہیں الجھے گا، آپ کو وہاں رکنا ہوگا، آپ کو بہت سارے مسائل ہوں گے، ان کو حل کرنا ہوگا۔ پوری زندگی بندہ امتحان دیتا رہتا ہے، اور انبیاء کرام کی زندگی اور زیادہ دشوار گزار رہی ہے، اس لیے ان کا زیادہ دنیا میں امتحان لیا گیا ہے، اور ان کا جو امتحان ہوا ہے، یہ بڑے بڑے لوگ اس امتحان کو پار نہیں کر سکتے ہیں، اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، خصوصی تربیت میں ہوتے ہیں، اور نگرانی اور نگہداشت میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحانات کو انگیز کر لیتے ہیں، اسی طرح اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اشد الناس ابتلاء الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش، سب سے زیادہ کڑا محاسبہ اور سب سے زیادہ نازک حالات کا سامنا انبیاء کرام کو کرنا پڑتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کی ڈگر پر چلنے والے، جو بھی انبیاء کے میراث کے امین ہوتے ہیں اور ان کے مشعل کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، جو دعات اللہ ہوتے ہیں، جو بڑے علماء دین ہوتے ہیں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ جیسے لوگ، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ، جن لوگوں نے مشعل ہدایت کو اٹھایا اور دعوت اور تبلیغ کے لیے کمر بستہ ہوئے، آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کے حالات پیش آئے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی پوری زندگی جیل میں گزری، امام احمد بن حنبل اتنے ستائے گئے، اتنے مارے گئے اور اتنے پیٹے گئے کہ ایک ہاتھی کو کے اوپر بھی اگر اتنے کوڑے لگائے جاتے تو وہ بھی بلبلا جاتا۔ امام احمد بن حنبل کو دین کے راستے میں، دعوت کے راستے میں کیا کیا تکالیف برداشت کرنا پڑا۔ میرے بھائی، الامثل فالامثل، یہ انبیاء کے امثل تھے۔ یہ جتنے بھی لوگ جو ستائے گئے ہیں، دین کے بارے میں آزمائے گئے ہیں، یہ انبیاء کے سچے وارثین تھے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ تھے، ان کی دعوت کا جھنڈا بلند کرنے والے لوگ تھے، ان کی شریعت کا پرچار پرسار کرنے والے لوگ تھے، انہی کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے۔ جو بھی چلیں گے مار کھائیں گے، اور جو بھی چلیں گے ستائے جائیں گے، آزمائے جائیں گے، یہ دنیا کی ریت رہی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ طالب علمی کا جو زمانہ ہے، جو ہمارا امتحان ہے، ایک دم چھوٹا امتحان ہے۔ جو آنے والے امتحانات ہوتے ہیں، جو عملی زندگی میں امتحانات آتے ہیں، وہ زیادہ وسیع ہوتے ہیں، زیادہ وسیع اثرات کے بھی حامل ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں، زیادہ دقتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس امتحان کے ذریعے جو مدارس میں امتحانات لیے جاتے ہیں، ان کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ کوئی مدرسہ والا ایسے ہی ٹائم پاس نہیں کرتا ہے، امتحان کم سے کم ہر مدرسہ میں کم سے کم 2 بار ششماہی اور سالانہ ضرور ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر کئی بار امتحانات ہوتے ہیں، یہاں پہ 4 بار امتحان ہو رہا ہے۔ سارے امتحانات کا مقصد یہی ہے، مقصد جو امتحان کا یہ درسی کتابوں کی امتحان کا جو مقصد ہوتا ہے، وہ تمیز کرنا ہوتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کون اچھا لڑکا ہے، کون کتنا کس رتبے کا ہے، کس درجے کا ہے، اس میں اعلیٰ کون ہے، سب سے زیادہ محنت کون کرتا ہے، اس کی شناخت ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب کئی اشخاص کے درمیان کچھ تمیز کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ مدارس والے اسی سنت الہیہ کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے لیے یہ سنت قرار دیا ہے کہ ہر شخص کو، ہر انسان کو امتحان کے دور سے گزرنا ہے، مدارس کے لوگ اسی سنت الہیہ کے مطابق اپنے بچوں کا اور اپنے مدارس میں، اپنے اداروں میں پڑھنے والے طلبہ کا سال میں کئی مرتبہ یا کم از کم 2 بار امتحان لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ بچوں کے اندر مسابقت پیدا کیا جائے، نمبرات کے ذریعے اور پوزیشن کے ذریعے
ظاہر ہے بہت سارے بچے ہوں گے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پہلی پوزیشن پر ہیں، بہت سارے بچے پوزیشن چاہے تیسری ہی پوزیشن کیوں نہیں ہو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور والدین کو کیا دیں گے، والدین تو مریں گے، مر جائیں گے، چلے جائیں گے، جھیلنا تو ان کو ہے، ارے یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ دیتے ہیں، اس ادارے کو دیتے ہیں جس میں وہ پڑھتے ہیں، ان اساتذہ کو دھوکہ دیتے ہیں جو ان کو پڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ان کو پڑھنے اڑنے سے کوئی مطلب نہیں، کوئی پوزیشن سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، ٹائم پاس کرتے ہیں، سوچتے ہیں پاس مارک آ جائے، بس پاس تک، پاس کے لیے، لیکن پاس کے لیے بھی کم سے کم پڑھتے ہیں۔ امتحان انہیں مجبور کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کتاب سے تعلق اور اپنی وابستگی رکھیں، کتاب سے تعلق بنا کر کے رکھیں۔ امتحان کا سب سے بڑا کردار یہی ہوتا ہے کہ طالب علم کا سب سے بڑا یہ مدرب ہوتا ہے اور سب سے بڑا محافظ ہوتا ہے، سب سے بڑا مشرف اور نگراں ہوتا ہے، وہ پڑھواتا ہے۔ امتحان کے ڈر سے لڑکے پڑھتے ہیں، ہم لوگ گلا کچھ کر لیں گے بلکہ پھاڑ لیں گے، کہتے کہتے کہ پڑھو، محنت کرو، سال بھر پڑھو، لائبریری جاؤ، مطالعہ کرو، مقالات لکھو، تحریر آنی چاہیے۔ یہ جامعہ مشہور ہوئی بچوں کی وجہ سے، قلبی صلاحیات کی وجہ سے، مقالات کی وجہ سے، مقالہ نویسی کی وجہ سے جامعہ کو ہندوستان میں اور بیرون ہند جو شہرت ملی وہ ان تیمیوں کی وجہ سے جو اصحاب القلم تھے، صاحب قلم تیمیوں کی وجہ سے۔ آج ایک بھی جامعہ میں کوئی طالب علم نظر نہیں آتا ہے جس کو قلم پکڑنے کا ڈھنگ ہے، 2 سطر لکھے گا، 25 کو غلطی کرے گا، سوال کا جواب لکھتا ہے، اگر آپ دیکھیے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کا معیار کیا ہے، اتنی غلطیاں کرتے ہیں، جو لفظ سوال میں موجود ہوتا ہے اس لفظ کو بھی لکھنے میں غلطی کرتے ہیں، اور کیا سے کیا وہ پٹانگ لکھتے رہتے ہیں۔ جامعہ کی شہرت ہوئی تھی یہ مقالہ نویسی کی وجہ سے، صحافت کی وجہ سے، صحافتی کردار کی وجہ سے، لیکن یہ کردار بالکل ختم ہے۔ موبائل نے سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ ڈالا ہے، سارا وقت بچوں کا موبائل میں گزرتا ہے، نہ پڑھنے سے کوئی واسطہ ہے نہ لکھنے سے کوئی واسطہ ہے۔ پہلے تیمیم جو پڑھتے تھے طلبہ وہ لکھتے تھے، اساتذہ کے پاس جاتے تھے، شیخ شکیل صاحب گواہ ہے، پریشان رہتے تھے، بچوں کے مقالات صحیح کرتے کرتے مغرب بعد عصر بعد بیٹھ کر کے مقالات صحیح کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے پاس بچے آتے تھے، مقالہ دیتے تھے تصحیح کرنے کے لیے، اور مختلف جماعتی پرچوں میں وہ مقالات چھپتے تھے۔ یہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا جب سے موبائل کی لعنت آئی ہے، یہ ساری نشاطات ختم ہو گئی۔ ایک رہ گئی ہوئی انجمن، وہ بھی گونگی بہری انجمن ہے، اس سے حاصل ہونے کے بجائے بہت کچھ جاتا ہے، جتنا آتا نہیں اس سے زیادہ اس میں جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں امتحانات کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ جو امتحان مدارس میں ہوتے ہیں اس کے کئی سارے فوائد ہیں۔ ایک تو بچوں میں مسابقت پیدا برقرار کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، اور جانا جاتا ہے کہ کون کتنا پانی میں کس رتبے کا ہے، کس حیثیت کا ہے، اور اس کے آگے کے امتحانات کے لیے تیار کرایا جاتا ہے، اس کو پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کتاب کے ساتھ بیٹھنے اور کتابوں کی ورق گردانی کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہ امتحان اس میں سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ امتحانات جتنے زیادہ شفاف ہوں گے، جتنے زیادہ متقن امتحان ہوگا، جتنا صاف شفاف ہوگا، جتنا ٹائٹ نگرانی ہوگی اور جتنا بہترین امتحان ہوگا، اتنی بچوں کا فائدہ ہوگا، ادارے کا اس میں اتنا ہی زیادہ خیر ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم لوگوں نے شروع سے کوشش کیا کہ امتحان کا معیار کم نہ ہو۔ جو جہاں پہ امتحانات مذاق بنا لیے گئے، ظاہر وہاں کے بچے بورڈ کے مدارس کا آپ دیکھتے ہی ہیں کیا حال ہے، وہاں سب کتاب دیکھ کر کے لکھتے ہیں، وہاں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے نہیں ہوتی، بچے نہیں پڑھتے ہیں۔
کیونکہ وہاں چیٹنگ ہوتی ہے اور چیٹنگ چلتی ہے. ہر شخص لکھ سکتا ہے، وہ پان دکان کیے ہوا ہو، وہ کہیں کھیتی باڑی کرنے والا ہو، امتحان اور ثانیہ فوقانیہ کے امتحان دے کر کے وہ بھی پاس کر جایا کرتا تھا. اب تھوڑی سختی ہونے لگی ہے، ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ہی گھسکٹوا سب جو ہے کہ نہیں فوقانیہ مولوی اور عالم فاضل کر جایا کرتا تھا. کتنا بڑا مذاق ہے یہ دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اس علم کے ساتھ جو علم انسان کو اتنی منزلت عطا کرتا ہے، انسان کو ثریا تک پہنچاتا ہے. اور دنیا میں واحد چیز علم ہے جو انسان کو بلندی ادا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو انسان کی رفعت اور اس کی ازدہار، اس کی ترقی اور اس کی شہرت کا ذریعہ بنے. میرے بھائیوں، امتحانات انہی مقاصد کے تحت یہ منعقد کیے جاتے ہیں، کرائے جاتے ہیں. بڑے فائدے ہیں، اس کا صاف شفاف ہونا نہایت ضروری ہے. لیکن آج کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے بہت سارے اداروں میں بہت سارے بچے، ہر ادارہ میں بچے بہت کوشش کرتے ہیں، چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح دھوکہ دے کر کے پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ممکن ہے ہمارے یہاں بھی، ہم کو تو امید نہیں ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے بچے اکا دکا ہو سکتے ہیں، لیکن عموم نہیں ہے. الحمدللہ سارے بچے محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنی محنت سے کامیابی حاصل کرتے ہیں. اور اصل کامیابی وہی ہے من جد وجدہ، اور انسان کو اتنا ہی ملتا ہے. آپ بھلے فرسٹ کر جائیں چیٹنگ کر کے، کتاب دیکھ کر کے کھول کر کے لکھ لیں، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے، دنیا میں اس سے کچھ ملنے حاصل ہونے والا نہیں ہے. جو انسان محنت کرتا ہے، کلاس میں جو محنت کرتا ہے، بیٹھتا ہے، اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثمرہ عنایت کرتا ہے. آپ نے جتنی محنت کی ہوگی وہ کبھی کہیں کسی حال میں نہیں جا سکتی ہے. آپ نے رات بھر جاگا ہوگا، بھلے آپ فیل کر جائیں امتحان میں، لا قدر اللہ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش نہ آئے. اگر انسان فیل بھی کر جاتا ہے لیکن اس نے محنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا. لیکن وہ ممتاز نمبرات لے کر کے آیا ہے، لیکن چیٹنگ اور خیانت کے ذریعے آیا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے. چیونٹی کے پر کے برابر بھی اور مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہے. اس کا کوئی اپنا عمل نہیں ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کی کوئی محنت مشقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ محنت کا ملتا ہے. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. انسان کو اتنی ملتا ہے، اس کی قسمت میں وہی دیا جاتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے. محنت کا دنیا میں صلہ ملتا ہے. آپ لاکھ ذہین ہو، آپ لاکھ بلینٹ ہو، آپ بہت ذاکرہ کے مالک ہو، لیکن آپ کلاس نہیں کرتے ہیں، آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پڑ سکتی ہے، لیکن وہ طالب علم کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جو کلاس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، جو بھاگا پھرتا ہے. اس کو زیادہ دوست کی شادی میں اور رشتہ داروں کی شادیوں میں اور یہاں وہاں مختلف بہانوں سے جاتا رہتا ہے، کلاس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اس کو کوئی مقام نہیں دیتا ہے. جو استاد پڑھاتا ہے چاہے وہ جیسے بھی پڑھاتے ہو، وہ اس کی ذمہ دار آپ نہیں ہے. آپ نے اپنی ڈیوٹی کیا کہ نہیں، کلاس میں بیٹھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیتا ہے، اس کا انعام دیتا ہے. جو جتنی محنت کی ہوگا، جتنی انگریزی سے پڑھا ہوگا، جتنا پسینہ بہایا ہوگا، وہ پسینہ کہیں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کام کروا لے، محنت کروا لے اور اس کا اجر نہ دے، ایسا ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. ہم بھی نہیں کرتے ہیں کہ کسی اس مزدور سے مزدوری کروا لیں اور اس کو مزدوری نہ دیں. ایک انسان بھی نہیں کرتا ہے، کسی مزدور سے کام کرانے کے بعد اس کا کوئی مزدوری نہیں کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محنت کروائے، کام کروائے، آپ پسینہ بڑھائیں، محنت کریں، رات کی قربانی ہے نا، رات کی نیند کی قربانی دیں اور آپ کو اللہ صلہ نہ دے، ایسا ممکن نہیں ہے. ممکن ہے آپ اس میدان میں نہ رہیں، علمی میدان میں نہ رہیں، تدریسی میدان میں نہ رہیں، دوسرے میدان میں چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اجر اسی میدان میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اسی میدان میں لے جا کر کے دے دیتا ہے. وہی برکات اور ثمرات آپ کے عنایت کر دیتا ہے، کہیں جاتا نہیں ہے.
انسان کا کیا ہوا عمل اور اس کی گئی محنت کہیں رائے گا نہیں جاتی ہے، وہ ایک دم موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دفتر میں، اور فرشتے جو لکھتے ہیں وہ کہیں سے مٹتا اٹھتا نہیں ہے، اس کا کوئی ورق پھٹتا نہیں ہے، کہیں ضائع نہیں ہوتا ہے، پورا کا پورا سود سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے، پھوکٹ کا چوری چماری کر کے اور چیٹنگ کر کے پاس کر جانا یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے، اس سے آپ کو دنیا میں رسوائی مل سکتی ہے، شرمندگی مل سکتی ہے، کہیں آپ بھرے مجمع میں بے عزت ہو سکتے ہیں، آپ اس طرح کے لوگ بے عزت ہوتے رہتے ہیں، کہیں پہ مار کھا جاتے ہیں، کہیں پہ ذلیل کر دیے جاتے ہیں، کہیں پہ ممبر سے اتار دیے جاتے ہیں، کہیں پہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہی صحیح لوگ ہوتے ہیں جو 400 کسی شارٹ کٹ راستہ سے پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آسان راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ایسے لکھنا ہوا کسی موضوع خاص کر کے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، چیٹنگ کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے سوالات پہلے کے زمانے میں آتے تھے، آبجیکٹو سوال ہو، چیٹنگ ہوگا بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا ہے، جتنے سبجیکٹو سوالات ہوتے ہیں، اس سے لکھنا ہوتا ہے، لیٹر لکھنا ہوتا ہے، کسی مضمون کا سمری لکھنا ہوتا ہے، تو اس میں سوچتا ہے کہ اتنا بڑا کام اس سے کہاں جائیں یاد کرنے انگریزی میں، اتنا بڑا لیٹر ڈیئر فرینڈ کر کے یہ جو ہے کہ نہیں، اور سمری لکھنا کرو آپ کو کسی لیسن کا، تو وہ بڑا بڑا ہوتا ہے، تو اس میں عام طور سے بچے لکھ کر کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب تو نہج بدل گیا، اب آبجیکٹو سوالات آ رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے کہ نہیں اس میں اب پوچھ تاچھ زیادہ اشارہ کنایہ سے کام لیا جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ آپ خود کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اس سے فائدہ تو ہو سکتا ہے بظاہر ہے نا، کچھ وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، کچھ نمبرات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ دیر پا نہیں ہے، اس کی کوئی برکت اور اس کا کوئی فائدہ آپ کو زندگی میں، عملی زندگی میں ملنے والا نہیں ہے۔ آپ سرے راہ بے عزت ہوں گے، آپ پھنسے جائیں گے، آپ دھتکارے جائیں گے، آپ پھپتی کسا جائے گا، جملے چسپ کیے جائیں گے، آپ کو ممبر سے اتارا جا سکتا ہے، آپ کو ذلیل کیا جا سکتا ہے، آپ کسی انٹرویو میں فیل قرار دیے جا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ذلیل ہو جا سکتا ہے۔ وہ طلبا جو چیٹنگ کے ذریعے پاس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے والدین کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے ان اساتذہ کو دھوکہ دیتے ہیں جنہوں نے پڑھایا ہے، محنت کیا ہے، گرمی میں پنکھا نہیں چل رہا ہے پھر بھی درس نہیں بن گیا، پسینے رہے، لیکن بچوں کو پڑھایا، اپنا فریضہ سمجھا کہ نہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ہم تعلیم دیں، انہوں نے پسینہ بہایا، ان کے ساتھ آپ غلط کرتے ہیں، جو اساتذہ آپ سے امیدیں رکھتے ہیں ان نگراں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جو امتحان ہال میں آپ نگرانی کر رہا ہوتا ہے، آپ ان سے آنکھ چرا کر کے ان کو دھوکہ دے کر کے چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اتنے سارے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے، اس ادارے کو دھوکہ دے کر کے جس میں آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کے لیے ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، اور ان اساتذہ کو جو پڑھاتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، اور وہ مشرفین جو آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ گھومتے رہتے ہیں، آپ کے کمرے میں چکر لگاتے رہتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ بلاتے ہیں دوڑ کے آپ کے پاس جاتے ہیں، اور آپ پانی بھی مانگیں گے تو وہ پیش کریں گے، آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ ان کے آنکھ میں دھول جھونک کر کے آپ چیٹنگ کرتے ہیں، اتنے سارے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے ایک طالب علم کامیاب ہو جائے گا، اور ان کو تو نہیں لگتا ہے سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کے ہر اسٹیج پر، ہر جگہ، ہر مقام پر اس کو ذلت ملے گی، رسوائی اس کے نام پہ آئے گا، کچھ ملنے نہیں جا رہا ہے، کچھ حاصل نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اساتذہ کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کچھ ہو نہ ہو، والدین سے کم درجہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ بعض اعتبارات سے یہ والدین سے آپ نے زیادہ درجہ رکھتے ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ دعائیں لینے کی کوشش کیجیے اور ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کیجیے، یہ بہت بڑا خراب عمل ہے، یہ 420 ہے، یہ چیٹنگ ہے نا، یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غشنا فلیس منا، یہ زبردست قسم کی چوری ہے اور ایک طرح کی سینہ جوڑی ہے، اور یہ کذب و تزویر ہے، یہ تغریر ہے جو اسلام میں ناجائز ہے، امانت کی خیانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام آپ کے سپرد کیا ہے، جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے نا، اس کام میں آپ پورا نہیں اتر رہے ہیں، آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے، یعنی ہمارے اساتذہ کو دھوکہ دے یا عام مسلمانوں کو دھوکہ دے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے یا اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو دھوکہ دے، اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دے، کسی کو بھی دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ غش یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا خیانت سے منع کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ مت دو، اس کے ساتھ خیانت مت کرو، اور تم جانتے ہوئے خیانت کرتے ہو، یعنی اتنے بیوقوف ہو کہ تم سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی خیانت کرتے ہو۔ یہ امتحانات میں یہ چیٹنگ بدترین قسم کی خیانت ہے اور علمی خیانت ہے۔ بچے تو کرتے ہی ہیں، علمی میدان میں علمی خیانت کا عام رواج ہے، بڑے سے بڑے پیمانے پر اور چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر یہ خیانت ہو رہی ہے۔ بہت سارے اسکولوں کالجوں میں اور مدارس جامعات میں آپ دیکھتے ہیں بڑے پیمانے پر چیٹنگ ہوتی ہے۔ بچے تو چھوٹی چھوٹی چیز لے کر کے جاتے ہیں، لکھتے ہیں یا پوچھ پاچھ کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی غش ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ لیکن بڑے پیمانے پر بھی بڑے بڑے کالج یونیورسٹیوں میں جو ایم اے کے اور پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جاتے ہیں، تھیسس پیش کیا جاتا ہے، بہت سارے پیش کرنے والے جو ایم اے کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ان کو ایک مقالہ لکھنا پڑتا ہے مضمون اس کوئی موضوع کے اوپر۔ بہت سارے مقالہ پیش کرنے والے ایسے ہوتے ہیں تو اس پر ان کا صرف نام ہوتا ہے، ان کے اندر کیا ہے وہ انہوں نے پڑھا تک نہیں ہوتا ہے، لکھنا تو دور کی بات ہے، وہ پڑھے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا لکھا ہے۔ دوسروں سے مقالات لکھوا لیے جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کا رسالہ لکھوا لیا جاتا ہے، ایم اے کا رسالہ لکھوایا جاتا ہے، اور یہ اعلیٰ پیمانے کی چوری ہے۔ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں طلبا کو پروجیکٹ پیش کرنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں یعنی سائنسی تحقیقات پیش کرنی پڑتی ہے، بہت ساری مشینیں بنانا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو فگر بنانا پڑتا ہے، تصویریں بنانی پڑتی ہے اور کچھ پیش کرنا ہوتا ہے، اس کے نمبرات ہوتے ہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کچھ سامان تیار کرنا پڑتا ہے، کچھ گاڑی بنانا پڑتا ہے، کچھ اس طرح کی چیز بنانی پڑتی ہے جس پہ خاصا نمبر ملتا ہے، وہ دوسروں سے بنوا کر کے پیش کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس پروجیکٹ میں۔ اعلیٰ بہت ساری کتابیں دنیا میں رائج ہیں، لکھا کس نے ہے بیچارے نے اور اس پر نام کس کا پایا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ملتی ہیں پائی جاتی ہیں، تو لکھا غریب مولویوں نے، بڑے جو زمیندار لوگ تھے، بڑے رئیس لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، وہ بھی اہل علم تھے، لیکن دوسرے اہل علم کا استحصال کیا۔ بڑے بڑے اس دور کے جو علماء تھے ان کا دماغ خرید لیا، ان کی محنت خرید لی، ان کی کتابیں خرید لی، وہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، تصنیف و تعلیم کا شعبہ قائم کیا، اس میں 10 لوگ سے لکھوایا اور 10 علماء کی خدمات حاصل کی۔ سب لوگوں نے کام کیا، سب کو معاوضہ دیا، پیسے دیے اور ساری کتابیں انہوں نے اپنے ناموں سے لکھوا لی۔ بہت سارے ادارے ایسے پائے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، بہت ساری کتابیں دنیا میں ایسی پائی جاتی ہیں جن پر لکھنے والے کوئی تھے لیکن نام کسی اور کا اس پر دکھائی دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ بھی علمی خیانت ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایک اگر طالب علم چوری کرتا ہے وہ ایمان کا کمزور انسان ہوتا ہے، اگر اللہ پر ایمان ہوتا اور کامل یقین ہوتا تو اللہ سے وہ ڈرتا اور اس طرح کی حرکت نہیں کرتا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس سے کچھ فائدہ ہوتا ملنے والا نہیں ہے۔ انسان پھیل کر جائے 1 سال ٹھیک ہے، وہ دور ثانی میں چلا جائے کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی شرمندگی ہوگی، تھوڑا شرم آئے گی، لیکن پھر وہ اپنی ذاتی محنت کرے اور پھر سے تیاری کرے، پھر سے تازہ دم ہو کر کے پھر اس پرچے کا امتحان دے اور کامیابی حاصل کرے۔ یہ اس کی کامیابی ہوگی، اس میں برکت ہوگی، جو محنت ہوگی اس کا ثمرہ ہوگا۔ لیکن چوری سے پاس کرنے کا کوئی دنیا میں فائدہ نہیں ملتا ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، ہم نے بڑی عمر گزاری ہے اسی ماحول میں، آپ ہی لوگوں کے بیچ میں مداری سے بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے مدرسہ ہی میں ہے نا، پڑھنے سے لے کر کے پڑھانے کے دور تک
مدرسے میں رہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے ایسے بچوں کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو چیٹنگ کرتے ہیں، یا ایسے بچوں کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، کلاس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، چھٹی لے لے کر کے لمبی لمبی چھٹیاں لے لے کر کے گھروں پہ رہتے ہیں۔ ایسے بچے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم اتنی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ ان کے دروازے پر جا کر کے دستک دے، ہے نا، علم تلاشنا پڑتا ہے، علم کو کی جستجو کرنی پڑتی ہے، علم کو تلاش کر کے حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے دروازے تک، علم کے دروازے تک جانا پڑتا ہے۔ علم آپ کے دروازے تک کبھی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امتحان میں اچھی کامیابی عطا فرمائے۔ اس امتحان میں آگے آنے والے جو بھی امتحانات ہیں مستقبل میں پیش آئے، سب میں کامیابی عطا کرے، سب میں ثواب قدمی عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آن بان شان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہم سب لوگوں کے لیے امن کا گہوارہ بنائے۔ وہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔